بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک لائبریری آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور اے نبی، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ سب نیکوکار تھے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے ساتھ اور تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل نبی تھے، اور یہی مشہور ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی اور انصاف پسند حاکم تھے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، آپ نبی نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان میں انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس لیے وہ ذوالکفل کے نام سے مشہور ہوئے۔ ذوالکفل کا معنی ہے ذمہ داری اٹھانے والا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یسوع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کر دوں جو میری زندگی میں ان پر حکومت کرے، تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، جو شخص میری طرف سے عائد کردہ 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا، میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ وہ کام یہ ہیں کہ دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے۔ ایک آدمی جو دیکھنے میں بالکل معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا، میں ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا، تو دن کو روزہ رکھے گا، رات کو قیام کیا کرے گا اور غصے میں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس دن آپ نے اسے واپس کر دیا اور اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا، سب لوگ خاموش رہے۔ اسی آدمی نے اٹھ کر کہا، میں۔ آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ابلیس شیطانوں سے کہتا تھا، اس شخص کو قابو کرو، لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور اس سے وعدہ کے برعکس کوئی کام کرانے میں ناکام ہو گئے۔ ابلیس نے کہا، مجھے اس ذوالکفل سے نمٹنے دو۔ وہ ایک انتہائی بوڑھا فقیر بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آپ دن رات میں صرف ایک بار سویا کرتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، ایک مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا، میرا اپنی قوم کے لوگوں سے جھگڑا چل رہا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور یہ کیا اور یہ کیا۔ وہ بات کو طول دیتا چلا گیا، حتیٰ کہ قیلولے کا وقت گزر گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا، جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا۔ آپ عدالت میں آ کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر بوڑھا کہیں نظر نہ آیا۔ اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سنتے اور فیصلہ کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ جب آپ واپس بستر پر قیلولے کے لیے لیٹے تو وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ اس نے کہا، وہی مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور کہا، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا؟ اس نے کہا، وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے، ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے۔ جب آپ نے عدالت برخاست کی، وہ مکر گئے۔ آپ نے فرمایا، اب چلا جا، جب میں عدالت جاؤں گا تب آ جانا۔ اس طرح آپ اس دن بھی قیلولہ نہ کر سکے۔ آپ عدالت میں گئے اور اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نظر نہ آیا۔ آپ کے لیے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو آپ نے گھر والوں سے کہا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، میں ذرا سو لوں۔ اس وقت وہ بوڑھا آ گیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا، پیچھے رہو، پیچھے رہو۔ اس نے کہا، میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔ آدمی نے کہا، ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی، آپ کا حکم ہے ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کمرے میں ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اوپر چڑھ کر اس میں سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو دربان کو آواز دی، اے فلاں، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا؟ اس نے کہا، یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ کدھر سے آیا ہے۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو وہ اندر کی طرف سے اس طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔
اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔ تب آپ نے پہچان لیا اور فرمایا، کیا تو اللہ کا دشمن ہے؟ اس نے کہا، ہاں، آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو غصے میں لانے کے لیے سب کچھ کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا، کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے نبھا کر دکھایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا، ذوالکفل نبی نہیں تھے، لیکن ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ذوالکفل نے یسع سے وعدہ کیا کہ ان کی وفات کے بعد وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، چنانچہ آپ روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ذوالکفل، ذمہ داری اٹھانے والا اور نبھانے والا، مشہور ہو گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔